بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ منفی سوچیں جو ہیں وہ کیسے انسان کو جرم کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ کیسے مجرم بنتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایک مکھی کی مانند ہوتی ہے۔ ایک عام مکھی ہوتی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ عام مکھی کا کیا کام ہے کہ وہ انسان کا سارا خوبصورت جسم جو ہے وہ چھوڑ کے ہمیشہ زخم پہ بیٹھتی ہے یا گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے گند اکٹھا کرتی ہے، اور نتیجتاً جو ہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھتی ہے وہ بیماریاں پھیلاتی ہے۔ سیم جو شہد کی مکھی ہے وہ صاف جگہ پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، اور وہاں سے ان کا جو خوبصورت رس ہے وہ اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو شہد یعنی شفا جو ہے وہ دیتی ہے۔ ایک منفی سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ایک عام مکھی کی طرح ہے۔ ایک ایسا شخص جو نیگیٹو مائنڈ ہے، جو منفی سوچ رکھتا ہے، وہ انسان کی 100 خوبیوں کو چھوڑے گا، 100 خوبیوں کی طرف دھیان نہیں دے گا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ اس خامی جو ہے اس کو پکڑے گا اور جگہ جگہ پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے نظر میں اس کو برا بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو اچھا آدمی ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح وہ لوگوں کے اندر سے خوبیاں دیکھے گا، خامیوں کو نظر انداز کرے گا، اور خوبیاں جو ہیں ان کا پرچار جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس شخص کے متعلق کرے گا، اور نتیجتاً جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھا جو ہے وہ ماحول بنے گا۔ اب جو منفی سوچیں ہیں انسان کے اندر، وہ انسان کو نیگیٹو مائنڈ بناتی ہیں۔ اب منفی سوچیں کس کے اندر آتی ہیں؟ 2 قسم کے لوگوں کے اندر۔ ایک وہ شخص جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جس کے اندر نہ خود آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو سست ہوتا ہے، جو کاہل ہوتا ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا یا کر سکتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو جب وہ اپنی اس حامی کو چھپانے کے لیے وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اپنے سے کمتر ظاہر کرنے کے لیے وہ ان کی خامیاں جو ہیں ان کو وہ ابھارتا ہے۔ اب جو احساس کمتری کا شکار شخص ہے اس کے اندر آگے پھر جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو میں اس شخص کو جو میرے سے بہتر ہے اس کو میں اتنا اس کو بدنام کر دوں یا اس طرح اس کی ٹانگیں کھینچوں کہ وہ مجھ سے نیچے آ جائے، یا پھر وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس کو مقابلہ کرنا جو ہے وہ نہ پڑے، وہ اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب جرم جو ہے وہ کب بنتا ہے؟ جرم اگر آپ کسی شخص کی حامی کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اس کو بدنام کرتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اگر آپ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور جو شخص جس کے اندر یہ حامی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے اندر سے وہ حامی تلاش کی، اس کی حامی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو وہ شخص جو ہے اس کے اندر بھی آپ کے متعلق نیگیٹو مائنڈ شخص جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ غم و غصہ ہوگا، نتیجتاً کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یہی چیز یہ نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہمارے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، جو گھریلو لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں، جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں جو مختلف ہیں، چاہے وہ خواتین کے ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے ہیں، کسی ورکنگ پلیس کے ہیں، ان ہر جگہ پہ جو چیز کام کر رہی ہے وہ صرف یہ منفی سوچیں ہیں۔ تو ہم اب ان سے کیسے نبٹ سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک گھر میں موجود ہیں، اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر 4 افراد ہیں، 8 افراد ہیں یا 15 افراد ہیں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فطرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف قسمت دی ہے۔ تو اگر آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ
نے اگر اپنی منفی سوچوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے تو ایک چیز پر ایمان جو ہے وہ پختہ کرنا ہوگا. اور یہ صرف گھریلو سطح کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، اگر آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو بھی کس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تبدیل کر سکتا ہے. زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، زندگی بھی اللہ ہی دے سکتا ہے، موت بھی اللہ ہی دے سکتا ہے. رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے کوئی دوسرا شخص چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کو مل نہیں سکتا. اور اسی طرح جو سب سے اہم چیز ہے عزت اور ذلت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. صرف یہ وہ 4-5 چیزیں ہیں جن کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، جن کے لیے ہم جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم منفی اور مثبت سوچیں رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک منفی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ صرف حسد میں مبتلا ہو کے تو وہ اس دوسرے سے چھینے گا یا اپنا گنوائے گا، تو یا خود کو نقصان پہنچائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچائے گا. تو منفی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے اس کے پاس 99% چانسز ہیں مجرم بننے کے. تو ہمیں اپنی منفی سوچیں جو ہیں ان کو ختم کر کے پازیٹیو جو چیزیں سوچیں ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ کیسے؟ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو آپ سے بہتر ہے، آپ اس کے رویے یا اس کا جو اس سے آپ متاثر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کے بجائے آپ اچھے بنیں یا آپ کو فلاں چیز ملے، تو اس کو آپ پازیٹیو وے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ اس سے محنت زیادہ کریں. آپ بجائے اپنی جو نیگیٹو سوچیں، ایک بات یاد رکھیے گا، نیگیٹو سوچ جو ہے اس کے اندر طاقت پازیٹیو سوچ سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے انسان جو ہے وہ جرم کی حد تک جا سکتا ہے. تو جو یہ نیگیٹو سوچ ہے اس کی جو طاقت ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو ہم اس منفی سوچ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہ اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے بہتر نظر آ رہا ہے اور آپ جو ہیں اس کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں، تو آپ اس منفی سوچ کو اپنے اندر بھر کے یہ سوچیں کہ میں نے اس شخص سے زیادہ محنت کر کے، میں نے اس شخص سے زیادہ اچھے کام کر کے میں نے اس سے آگے نکلنا. تو آپ کی وہ جو منفی سوچ ہے وہ آپ کے اندر طاقت بھرے گی، آپ کو وہ پاور دے گی کہ آپ زیادہ محنت کر کے اس سے آگے نکل سکیں. تو اپنے رشتوں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، کسی بھی جگہ پہ منفی رویے، جو منفی سوچ جو ہے وہ انسان کو جرم کی طرف ابھارتی ہے. تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. اور ہماری خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، وہ ان کے پاس ابھی ٹائم ہے بہت کچھ کوئی کام کرنے کا، ان کے پاس ابھی انرجی موجود ہے. تو منفی سوچ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو ایک نفسیاتی مریض بنانے کے بجائے اس منفی سوچ کی طاقت کو استعمال کریں اور اس کو اچھی سائڈ پر لے کے جائیں اور ایک بہترین فرد جو ہے وہ معاشرے کا بنے. تھینک یو سو مچ.